نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ 7 ذوالقعدہ 1444 ہجری 28 مئی 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں ہفتہ وار درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ چند درس اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر پر ہو چکے۔ آج بھی اسی کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا رب العالمین، یہاں 2 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے رب، دوسرا لفظ ہے العالمین۔ اور میں نے آپ کے سامنے رب کی تفصیل اور تشریح ذکر کی تھی کہ رب کسے کہتے ہیں، اور یہ بڑا عجیب نام ہے۔ بعض علماء نے اسے اسم اعظم قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر دعا مانگنے والے اسی نام کو وسیلہ بنا کر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، وہ بھی اسی نام سے شروع ہوتی ہیں۔ مجاہدین کی دعائیں ہیں، وہ بھی اسی نام سے شروع ہوتی ہیں۔ اولیاء کی دعائیں ہیں، وہ بھی اسی نام سے شروع ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن عظیم نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے کہ جو اس نام کا وسیلہ ذکر کر کے اپنے رب سے اپنی دنیاوی یا اخروی حاجتیں مانگیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے اولو الالباب عقل مندوں کی نشانیاں بتلائی، ان کی پہچان کرائی۔ ان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ جو اپنی دعاؤں میں اس نام کا وسیلہ ذکر کرتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ تو عقل مندوں کی دعائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگنا، یہ عقل مندی کی نشانی ہے، یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ پھر اللہ نے علماء کی دعا ذکر کی، وہ بھی اسی نام کے وسیلے سے شروع ہوتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بڑا عجیب نام ہے۔ قرآن عظیم کا آغاز بھی اسی نام سے ہوا۔ سورہ فاتحہ کی آیت میں اللہ کے نام کے بعد پہلی صفت رب ہی کی ذکر ہوئی ہے، بلکہ یہ تو چھوڑیں، جب اللہ نے انسانوں کو وجود بخشا، یعنی ان کی روحوں کو پیدا کیا، تمام روحوں کو اللہ ایک ساتھ میں پیدا کر چکا ہے۔ اب تو ہمارے جسم بنتے ہیں نا، ماں کے پیٹ میں ہمارے تو بدن بنتے ہیں، ہماری روحیں نہیں بنتی۔ روح ہمارے بدن میں ڈلتی ہے، یہ روح پہلے پیدا ہو چکی ہے تمام انسانوں کی۔ جتنے انسانوں کو قیامت تک آنا ہے، اور جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آئے ہیں، ان سب کی روحیں اللہ پہلے پیدا کر چکا۔
اور ان تمام روحوں کے کانوں میں سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا نغمہ جو پڑا ہے وہ نغمہ ربوبیت ہے، اسی صفت کا نغمہ ہے۔ اللہ نے اس وقت اپنا نام نہیں لیا، اپنی کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا۔ پہلی مرتبہ جب ان کے کانوں میں کوئی نام پڑا ہے اپنے رب، اپنے خالق کا، تو وہ رب کی صفت ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس لیے یہ بڑی عظیم صفت ہے۔ اس کے بعد فرمایا رب العالمین۔ اور میں پھر آپ کو یہ بھی، میں نے جب سورہ فاتحہ پر غور کیا، مجھے ایسا لگا کہ سورہ فاتحہ کا ہر لفظ، ہر کلمہ اور سورہ فاتحہ کی ہر آیت اسی رب کی تشریح ہے۔ اس کے بعد جتنے الفاظ آ رہے ہیں العالمین سے لے کر والضالین تک، یہ سب رب کی صفت کے مظاہر اور اس کی تشریح اور تفسیر ہیں۔ العالمین، اس کے بعد دوسرا لفظ ہے رب العالمین۔ عالمین ہم ترجمہ کرتے جہان، رب العالمین کا معنی ہم کیا کرتے کہ جہانوں کا رب۔ اب یہ عالمین کیا ہے؟ جہان سے مراد کیا چیز ہے؟ اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ العالمین سے مراد جنات اور انسان ہیں، جنات اور انسان ہیں۔ تو رب العالمین کا معنی کیا ہوا کہ جنات اور انسانوں کا رب۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ نبی علیہ السلام عالمین کے لیے نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی بعثت جنات کی طرف بھی ہوئی ہے اور انسانوں کی طرف بھی ہوئی ہے، جانوروں کی طرف تو نہیں ہوئی نا۔ آپ جانوروں کے لیے تو نذیر نہیں ہیں، تو یہاں عالمین سے مراد جنات اور انسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہی دو مخلوقات کو ڈرایا ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان عالمین ہیں۔ اور حضرت حسین ابن فضل فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد اہل کل زمان، ہر زمانے کے لوگ ہیں، ہر زمانے کے اپنے اپنے لوگ، وہ عالمین ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن عظیم میں بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں پر۔ اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، وہ فرماتے کل موجود سوی اللہ تعالی فہو عالم، اللہ کے سوا جو بھی موجود ہے کائنات میں، اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزیں موجود ہیں یہ عالم ہے، یہ عالمین ہیں، عالمین کا مصداق۔ العالمین سے مراد یعنی تمام موجودات، تمام مخلوقات، ہر موجود سوی اللہ، یہ عالم ہے۔ اور حضرت ابو عبید اور فرا فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ العالمین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ العالمین سے مراد وہ مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے،
جس مخلوق میں عقل ہے وہ العالمین ہے. تو رب العالمین کا معنی کیا ہوا؟ ان مخلوقات کا رب جن کو اللہ نے عقل سے مزین اور خوبصورت بنایا ہے. اور وہ 4 قسم کی مخلوقات ہیں. 4 مخلوق ایسی ہیں کائنات میں کہ جن کو اللہ نے عقل کی دولت سے مالا مال کیا. فرشتے، انسان، جنات اور شیاطین. یہ سمجھدار، سمجھ بوجھ رکھنے والی مخلوقات ہیں. یہ ان حضرات کا کہنا ہے. اور حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد المرتزقون، یعنی وہ مخلوق ہے جن کو رزق ملتا ہے. اللہ کے رزق کے خزانوں سے فیض اٹھانے والے جتنے بھی ہیں کائنات میں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ العالمین ہیں. تو رب العالمین کا معنی کیا ہوا ان کے نزدیک؟ رزق پانے والی مخلوق کا رب. اور ابو عمرو بن العلاء البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد کیا ہے؟ الروحانیون، روحانی مخلوق. حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول بھی اسی کی تائید کرتا ہے اور اس پر دلالت کرتا ہے کہ کل ذی روح دب علی وجہ الارض، ہر وہ جاندار جو زمین پر رینگتا ہو، چلتا ہو، پھرتا ہو، چاہے رینگتا ہو چاہے چلتا ہو پیروں سے. بعض مخلوق ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیر نہیں ہے جیسے سانپ، بعض پیر رکھتے ہیں جیسے ہم اور دیگر حیوانات. تو جو بھی زمین پر چلتی پھرتی مخلوق ہے اور روح رکھتی ہے وہ مراد ہے. اور حضرت زجاج ایک مشہور نحوی عالم ہے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ عالمین عالم کی جمع ہے. اور عالم کیا چیز ہے؟ العالم کل ما خلقہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کل ما خلقہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ. عالم سے مراد ہر وہ مخلوق ہے، ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. تو رب العالمین کا یہاں مراد، رب العالمین سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی دنیا اور آخرت دارین کا رب، دونوں جہانوں کا رب. وہ تمام مخلوق چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. اب تعداد کتنی ہے؟ تعداد میں بھی متعدد اقوال ہیں. یہ تو تشریح اور تفسیر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کے اقوال ہیں، مفسرین کے. حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ عالمین جہانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 18,000. کتنی ہے؟ اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے، جن میں سے ایک عالم یہ دنیا ہے. ان 18,000 میں سے یہ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ عالمین کی تعداد 40,000 ہے. کتنی ہے؟ 40,000 عالمین ہے، جہان ہے. اور جن میں سے ایک جہان مشرق سے لے کر مغرب تک یہ زمین ہے، یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے، یہ ایک جہان ہے اس میں سے. حضرت ابو سعید خدری یہ فرماتے. ایک تابعی ہیں حضرت مقاتل رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ عالمین کی تعداد 80,000 ہے. کتنی ہے؟ 80,000 تعداد ہے. 40,000 اللہ نے سمندر میں پیدا کیے، 40,000 عالم.
اور 40,000 عالم اللہ نے خشکی میں پیدا کیے، اور انہی میں سے ایک عالم جن ہے اور ایک عالم انسان ہے۔ اور حضرت ربیع ابن انس، حضرت ابو العالیہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ، ان سے نقل کرتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ایک عالم جنات کا پیدا فرمایا، ایک عالم انسانوں کا پیدا فرمایا، اور پھر اس زمین کے لیے 4 کونے رکھے، 4 اللہ نے کونے رکھے، 4 زاویے رکھے، اور ہر زاویے اور ہر کونے میں اللہ نے 15,000 عالم پیدا فرمائے۔ تو آپ 15 کو 4 سے ضرب دے دیں، کتنے ہو گئے؟ 60,000 عالم، اور 2 یہ عالم جن اور انس، تو 62,000 عالم اللہ نے پیدا کیے۔ اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمین کی تعداد اب ہزاروں میں نہیں ہے، موجودہ جو سائنس نے جو کچھ دریافت کیا ہے، اور جو اوپر ستارے اور سیارے اور اوپر جو جہان دریافت کیے ہیں، ہر ستارہ مستقل جہان ہے، کروڑوں تو ستارے ہیں، اور ان کے مقابلے میں زمین کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایسے ایسے ستارے ہیں اور ایسے ایسے سیارے ہیں جو زمین اگر ان کے سامنے رکھ دی جائے، جیسے ایک بڑی گیند اور اس کے سامنے آپ 2 روپے کا سکہ رکھ دیں، یا ایک چھرا رکھ دیں، چھرا گول ہوتا ہے نا، وہ آپ رکھ دیں اور اتنی بڑی گیند رکھ دیں، اتنی بڑی گیند، تو زمین اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے۔ وہ زمین جو کتنی بڑی ہے، جس میں کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، شہر ہیں، دیہات ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، میدان ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، اور یہ زمین پورا کرہ زمین کا اس کے سامنے ایسا ہے جیسے چھوٹا سا چھرا ایک بڑی گیند کے ساتھ اگر رکھ دیا جائے۔ ایسے بڑے بڑے ستارے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو عالمین کی تعداد یہ کروڑوں اور اربوں سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ چاند جس پر سائنسدان گئے ہیں اور اب مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور اپنی گاڑی پہنچا دی ہے، مریخ زمین کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے جو موجودہ سائنس دریافتیں کر رہی ہے، اور ہر روز ایک نئی دریافت سامنے آتی ہے کہ ہم نے ایک نیا ستارہ دریافت کر لیا، ہم نے ایک نیا سیارہ دریافت کر لیا، اس کائنات کی وسعتوں میں، اس کی فضاؤں میں، اس کی خلاؤں میں۔ یہ تو آسمان سے نیچے اور زمین کے بیچ کی بات ہے نا، آسمان اور زمین کے بیچ کی بات۔ رب العالمین، اتنی بڑی کائنات ہے یہ۔ پھر وہ جنت اور جہنم وہ تو الگ، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرضها السماوات والارض، چوڑائی ان کی 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، صرف جنت کی 7 آسمان ایسے رکھ دیے جائیں ایک ساتھ، اس طرح رکھ دیے جائیں، اس طرح، اور پھر ان کی چوڑائی، یہ چوڑائی کی بات ہو رہی ہے، لمبائی کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمیشہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی سے۔ قرآن جب بھی بات کرتا ہے جنت کی بڑائی کی تو چوڑائی کی بات کرتا ہے، لمبائی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ لمبائی کے لیے کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں کہ اس سے ناپ لیا جائے۔ ایسا گز ابھی تک ایجاد نہیں کیا اللہ نے، کر سکتا ہے لیکن نہیں کیا۔ جو سب سے بڑا گز ہے آسمان، جس سے جنت کی چوڑائی کو ناپا جا سکتا ہے، فرمایا یہ 7 آسمان رکھ دو، یہ 7 زمینیں رکھ دو، صرف آسمان نہیں، یہ 7 زمینیں یوں رکھ دو، یہ 7 آسمان یوں رکھ دو۔ اس سے صرف جنت کی چوڑائی بنتی ہے، بلکہ جنت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اب جو ادنا جنتی ہوگا نا، ادنا جنتی حدیث میں آتا ہے،
ادنا جنتی وہ ہوگا جو پہلے جہنم کی سیر کر چکا ہو، اللہ بچائے، اور پھر اس کو آخر میں جہنم سے نکال کے اس کو جنت بھیج دیا جائے۔ تو جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ وہ جنت کو دیکھے گا، یہ تو بہت بڑی ہے، یہ تو بہت بڑی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ تیری ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تسخر بی وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ پیچھے جہنم سے آیا ہوگا نا، اس نے جہنم تو دیکھا ہوگا، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ میں اتنے بڑے انعام کا مستحق ہو سکتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا یہ تو چھوڑ، یہ جو تو جس دنیا سے آیا نا، ابھی تو جہنم سے آیا، پیچھے تو دنیا سے آیا، اتنی 10 دنیایں، یہ بھی اور وہ جو دنیا ہے جہاں سے تو آیا ہے مر کر، اتنی 10 دنیایں میں نے تیرے لیے عطا کر دی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی وسعت ہے جہانوں میں۔ رب العالمین۔ ہم تو کنویں کے مینڈک ہے نا، وہ کسی مینڈک سے کسی نے کہا دنیا کتنی ہے، اس نے کہا بہت بڑی ہے۔ کہا کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا بہت بڑی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے چھلانگیں ماری پانی کے اوپر، ایک کنارے سے دوسرے تک پہنچ، اتنی بڑی دنیا ہے۔ تو ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں، یہاں ہم 120 گز اور 60 گز پلاٹ کے لیے ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ویسے بھی رہنے والی ہے، رہ جانے والی ہے۔ 120 گز کے پلاٹ کے لیے ہم ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری منتظر کتنی دنیایں ہیں جو ہمارے انتظار میں ہیں۔ 120 گز پلاٹ اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ رب العالمین، جہانوں کا رب ہے، جہانوں کا۔ العالمین، عالم۔ اب عالمین کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خلیل ابن احمد الفراہیدی فرماتے ہیں لأن العالم دال على ان له خالقا ومدبرا۔ عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عالم دلالت کرتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے لیے ایک خالق اور تدبیر کرنے والا موجود ہے، اس کا ایک منتظم موجود ہے، اس کا انتظام چلانے والا کوئی ہے۔ کتنا بڑا پاگل ہے وہ پڑھا لکھا ملحد اور دہریہ، وہ منکر خدا، جو کہتا ہے کہ مشین تو خود بخود نہیں چل سکتی، یہ پنکھا، چھوٹا سا پنکھا خود بخود سٹارٹ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے جو بٹن دبائے اور اسے چلائے، خود بخود سٹارٹ نہیں ہو سکتا، خود بخود بند نہیں ہو سکتا۔ ملحد یہ تو مانتا ہے یہ چھوٹی سی موٹر پانی کی خود بخود چل نہیں سکتی، اور یہ اتنی بڑی مشینری کائنات کی یہ خود بخود چلتی ہے۔ کتنا بڑا بیوقوف ہے جو چھوٹی سی مشین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خود بخود چلا۔ یہ گھڑی کسی بنانے والے نے بنا کر چلائی ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوئی، ورنہ یہاں بھی گھڑی خود بخود پیدا ہو جاتی، چلنے لگتی، ایسے آٹومیٹک وجود میں نہیں آئی، کسی نے اس کو بنایا، محنت کی اس پر۔ وہ مانتا ہے چھوٹی سی گھڑی، یہ وقت بتانے والی چھوٹی سی گھڑی بنانے والے کاریگر کے بغیر بنا نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اور یہ جو اتنی بڑی گھڑی ہے اللہ نے سورج کی شکل میں اور چاند کی شکل میں اللہ نے ہمیں وقت بتانے کے لیے مقرر کی ہے کہ جب یہ گھڑی نکلے تو سمجھ لو دن ہے، یہ گھڑی نکلے تو سمجھ لو رات ہے۔ اتنی بڑی گھڑی خود بخود پیدا بھی ہو گئی اور خود بخود چل بھی پڑی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی گھڑی خود بخود نہ چلے، خود بخود پیدا نہ ہو، اور سورج خود بخود پیدا ہو گیا، چاند خود بخود پیدا ہو گیا؟ اس کے لیے کاریگر کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کسی کاریگر کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر ایسا شخص اگر دنیا بھر کی ڈگریاں لے لے اور اپنے آپ کو کوئی بڑا
سائنسدان اور بڑا عقل مند کہے تو ایسے شخص کو عقل مند مانا جا سکتا ہے؟ دنیا کے وہ جو ایڈی سینٹر میں اور مینٹل اسپتال میں جتنے بیوقوف ہیں ان سب سے بڑا کم عقل اور بیوقوف یہ شخص، اس کی جگہ تو وہاں ہے مینٹل اسپتال، جو اس گھڑی کے لیے موجد مانتا ہے اور اس گھڑی کے لیے موجد نہیں مانتا، اس گھڑی کے لیے خالق مانتا ہے اور اس گھڑی کے لیے نہیں مانتا، یہ کیسا بیوقوف انسان ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بات تو الٹی کرنی چاہیے تھی کہ نہیں جی یہ چھوٹی چیز ہے خود بخود پیدا ہو گئی، خود بخود چل پڑی، وہ بڑی ہے اس کے لیے کاریگر کی ضرورت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اتنا بڑا عقل مند انسان یہاں آ کر مار کھا گیا، اپنی عقل، اس کی عقل بھٹکتی رہ گئی کہ بڑی گھڑی کے لیے خالق کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی گھڑی کے لیے کاریگر اور موجد اور خالق کی ضرورت ہے۔ اس لیے رب العالمین، وہ جو میں نے ایک سوال اٹھایا تھا نا کہ الحمدللہ میں گزشتہ ایک درس میں نے بتایا تھا کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے تم کہتے ہو ساری تعریفیں، کیوں ہیں ساری تعریفیں؟ پہلے اللہ کا وجود تو ثابت کرو، پہلے اللہ کا وجود ہے تو ہم سوال کریں گے رب العالمین، اللہ کا وجود ثابت ہو چکا، ہاں ہم نے ایک مثال دے دی گھڑی کی، ایک بڑی گھڑی ایک چھوٹی گھڑی، سمجھ میں آئی بات؟ تم کوئی ایسی مثال دے دو نا، تم بتا دو ہمیں، چلو اللہ کا وجود نا ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں گے، نہیں ہے جناب دلیل لاؤ، تم ایسی کوئی چیز بتا دو کہ جس کے لیے کاریگر کی ضرورت ہو نہ ہو۔ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، خود بخود پانی میں نہیں اتر سکتی، خود بخود چل نہیں سکتی، کاریگر کی ضرورت ہے، ملاح کی ضرورت ہے، ناخدا کی ضرورت ہے، اور یہ اتنی بڑی کشتی خود بخود چل رہی ہے، اس کے لیے ماہر کاریگر اور مستری اور مکینک اور ملاح کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، تو تم ثابت کرو نا کہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ تم بھی کائنات میں ایسی کوئی مثال دے دو نا، بتا دو، نہیں بتا سکتے، قیامت تک نہیں بتا سکتے، چیلنج ہے۔ اس لیے رب العالمین یہ دلیل ہے اللہ کے وجود پر، کیونکہ العالمین کا لفظ بتا رہا ہے، عالمین، عالم کی جمع عالم، عالم سے ہے اور علامت سے ہے، عالم جھنڈے کو کہتے ہیں، جھنڈا نشانی ہوتی ہے۔ بھئی آپ لوگ، اللہ آپ لوگوں کو حج میں لے جائے، وہاں مختلف ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، اب گروپ ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اپنے ساتھی تلاش کرنا وہاں لاکھوں انسانوں میں کیا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے نا، تو کیا کرتے ہیں لوگ، اپنے اپنے ملک کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، گروپ کا امیر لیڈر جو ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ انڈونیشیا کے حاجی وہاں ہیں، ملیشیا کے حاجی وہاں ہیں، پاکستان کے حاجی وہاں ہیں، اپنے ساتھیوں تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ جھنڈا علامت ہے کہ وہاں فلاں قسم کے لوگ موجود ہیں، وہ نشانی ہے۔ جنگ میں جب لشکروں میں مڈ بھیڑ ہو جائے تو تمیز نہیں ہوتی کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، دشمن کا لشکر کس طرف ہے اور دوستوں کا اپنا لشکر کس طرف ہے، وہاں جھنڈے پہچان کراتے ہیں، وہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ جھنڈا ہمارا اپنا ہے، یہاں اپنے لوگ ہیں، یہ جھنڈا دشمن کا ہے، یہاں غیر لوگ ہیں، خطرہ ہے یہاں۔ جھنڈا علامت ہے، نشانی ہے۔ اور عالمین کا معنی بھی یہی ہے، یا عالم سے ہے یا علامت سے، علامت کا معنی بھی نشانی ہے، یعنی وہ چیز جو کسی کی نشانی ہو، کسی پر دلالت کرے، کسی کا پتہ دے، کائنات کو، ہر موجود ما سوا اللہ کو، جیسے حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اللہ کے ما سوا ہر موجود عالم ہے، یہ ہر موجود ما سوا اللہ عالم ہے، اس لیے کہ کائنات کی ہر موجود چیز سے
اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر موجود چیز، چاہے وہ چیونٹی ہو، ہاتھی ہو، آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، صحرا ہو، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، انسان ہو، جمادات ہو، نباتات، جو بھی چیز ہو، وہ نشانی ہے اللہ کی ذات کی، اس سے اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہ جو علماء کے مختلف اقوال ہیں نا، یہ سب اپنی جگہ درست ہیں۔ عالمین کے جس نے جو تشریح کی ہے، جو میں نے ابھی بتائے کہ عالمین کا استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو ہم کہیں گے رب العالمین، تو اس وقت ہم العالمین سے صرف جنات مراد نہیں لیں گے یا انسان، بلکہ ما سوی اللہ ہر مخلوق مراد لیں گے، پوری مخلوق کا رب، اس لیے کہ اللہ کی ربوبیت پوری مخلوق کو شامل ہے۔ اگر نسبت ہو عالمین کی طرف پیغمبر کی، کس کی؟ اگر نسبت اللہ کی ہو تو عالمین کا معنی عام ہوگا، اگر نسبت ہوگی پیغمبر کی طرف، پیغمبر کی نسبت ہوگی، تو پھر العالمین سے مراد کون ہوں گے؟ جنات اور انسان، کیونکہ پیغمبر بھیجے جاتے ہیں جنات اور انسانوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے نہیں، بہائم کے لیے نہیں، حیوانات کے لیے نہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، نبی علیہ السلام کی صفت کیا بیان فرمائی؟ کہ عالمین کے لیے نذیر ہیں۔ یہاں عالمین سے مراد جن اور انس ہے، انسان اور جنات۔ دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا۔ نبی علیہ السلام کی نسبت، رحمت ہونے کی نسبت عالمین کی طرف کی، مراد جنات اور انسان ہے، کیونکہ آپ کی شریعت ہے نا، آپ شریعت لے کر آئے، اور آپ کی شریعت رحمت ہے، آپ ہدایت لے کر آئے، آپ کا ہدایت کرنا رحمت ہے، آپ کا قیامت میں شفاعت کرنا رحمت ہے، آپ کا دنیا میں انسانوں سے سخت احکام کا بوجھ اٹھانا رحمت ہے، اور یہ سخت احکام کا بوجھ آپ نے کس سے اٹھایا؟ انسانوں اور جنات سے۔ جو بنی اسرائیل اور پچھلی قوموں پر سخت احکام تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے اٹھا دیے، تو آپ رحمت ہے۔ اور اگر عالمین کی نسبت انسانوں کی طرف ہو، عام انسانوں کی طرف، تو مراد زمانے کے لوگ ہوں گے، جسے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے، اپنے زمانے کے لوگوں پر۔ اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لیے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، وہاں العالمین سے مراد اپنے زمانے کے لوگ ہیں۔ اسی لیے جب فرعون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، بیچ کی فضاؤں کا بھی رب ہے، بیچ کی فضاؤں کا بھی رب ہے۔ تو العالمین یہ اتنا وسیع لفظ ہے، اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔